بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کا ایک سرکاری وفد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان طالبان کے سینئر نمائندوں سے ملاقات کرے گا۔ افغانستان سے امریکی انخلاء اور طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ اعلیٰ سطح پر پہلی ملاقات ہوگی۔ امریکی وفد میں محکمہ خارجہ، یو ایس ایڈ اور امریکی انٹیلی جنس کمیونٹی کے عہدیدار شامل ہوں گے، جو طالبان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ امریکی شہریوں اور دیگر کے افغانستان سے باہر جانے کے لیے محفوظ راستے کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ انسانی امداد کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ان پر دباؤ ڈالا جائے گا، کیونکہ ملک کو نہایت ہی شدید اور ممکنہ طور پر نہ رکنے والے معاشی بحران کے خطرے کا سامنا ہے۔ یہ ملاقات طالبان حکومت کو تسلیم کرنے یا قانونی حیثیت دینے کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاہم یہ مذاکرات برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے۔ طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر خارجہ سہیل شاہین نے کہا کہ اقلیتوں اور خواتین کو کابینہ میں جلد شامل کیا جائے گا، تاہم عالمی برادری کو بھی افغان عوام کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ لیکن یہ مذاکرات صرف امریکہ کی مرضی کے ایجنڈے پر نہیں بلکہ برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک فریق اپنی ہی مرضی مسلط کروائے۔ سہیل شاہین کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امارات اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی ایک وفد کے ہمراہ دوحہ پہنچے ہیں، جہاں وہ قطری حکام کے ساتھ ساتھ امریکہ سمیت غیر ملکی نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ افغانستان کے شہر قندوز میں نماز جمعہ کے دوران زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد اپنی جان سے چلے گئے اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے شہر قندوز میں ایک مسجد میں اس وقت یہ واقعہ ہوا جب وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ طالبان اہلکاروں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے، تاحال دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں زیادہ تر شیعہ آبادی مقیم تھی۔ حملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ دوسری طرف فرانس میں زیر تعمیر یورپ کی سب سے بڑی مسجد کی انتظامیہ کو ایک خط موصول ہوا ہے، جس میں مسجد پر حملے اور شہید کرنے کی ناپاک دھمکی دی گئی ہے۔ ترکی کی جانب سے تعمیر کی جانے والی یورپ کی سب سے بڑی مسجد آئب سلطان مسجد کو اعلان جنگ کے عنوان سے دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے۔ خط میں مسجد کی تعمیر کرنے والی انسانی تنظیم کی چیئرپرسن کو بھی مارنے اور زیر تعمیر مسجد پر بمباری کی دھمکی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اچھی طرح سے تیاری کر لو، بدلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم مساجد کے خلاف ہیں اور انہیں بڑے حملوں سے نشانہ بنائیں گے۔ گمنام خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرانس میں اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور ملک میں رہائش پذیر مسلمانوں کو اپنے مذہب یا فرانس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ اکثریت اسلام کا انتخاب کرے گی۔ پھر کیوں آپ لوگ فرانس میں رہ رہے ہیں؟ واضح رہے دوستوں کہ فرانس میں زیر تعمیر سلطان مسجد سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ مسجد کے اندرون حصے کی گنجائش 2500 افراد کی ہے، جبکہ بیرونی حصے میں مزید 2500 نمازی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے احاطے میں میوزیم، لائبریری اور ریسٹورنٹ بھی شامل ہوں گے۔ ٹویٹر کے بانی اور سربراہ جیک ڈورسی نے دنیا کی سب سے پہلی ٹویٹ $29 لاکھ یعنی 45 کروڑ 38 لاکھ پاکستانی روپے میں نیلام کر دی ہے۔ صرف 5 الفاظ پر مشتمل یہ تاریخی ٹویٹ خود جیک ڈورسی نے 21 اور 22 مارچ 2006 کی درمیانی شب ٹویٹر سروس کا آغاز کرتے ہوئے کی تھی۔ ٹویٹ برج اوریکل نامی کمپنی کے سربراہ سینا ایسٹاوی نے ایک سخت مقابلے کے بعد $29 لاکھ کی بولی لگا کر یہ خرید لی۔ جیک ڈورسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹویٹ کی فروخت سے ملنے والی رقم وہ افریقہ میں غریبوں کی فلاح و بہبود پر کام کرنے والی تنظیم گیو ڈائریکٹلی کو عطیہ کریں گے۔
دوستو، یہ ایک بہت ہی خاص خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ سڑے ہوئے یا چڑچڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق فطرت کی آوازیں مریضوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ مشیگن اسٹیٹ اور کولاراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی نے امریکی قومی پارک سروس کے تعاون سے بتایا ہے کہ فطری آوازیں نہ صرف کانوں کو بھلی لگتی ہیں بلکہ انسانی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ گھنے درختوں کے درمیان چہل قدمی سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے بلکہ دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سائنسدانوں نے 36 شائع شدہ تحقیقی مقالوں اور مطالعات کا مطالعہ یعنی میٹا اسٹڈی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے شاعر اور ادیب فطری آوازوں سے محظوظ ہوتے رہے ہیں، جبکہ ہاسپٹل اور تجربہ گاہوں میں بھی لوگوں پر قدرتی آوازوں کے تجربات کیے گئے ہیں۔ ایک تجربے میں بہت سے مریضوں کو امریکہ کے 66 نیشنل پارک کی 251 آوازیں سنائی گئیں، تو مریضوں کے درد میں کمی، موڈ میں بہتری، مثبت سوچ میں اضافہ اور ڈپریشن کم ہوا۔ ان میں بہتے جھرنوں کی آواز سب سے زیادہ مفید رہی اور پرندوں کی دل آویز چہچہاہٹ سننے سے ذہنی تناؤ اور الجھن میں کمی واقع ہوئی۔ اس تحقیق کو آلودگی کی آوازوں کا الٹ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی جس طرح ٹریفک، کارخانوں اور مشیروں کی بے ہنگم آوازیں انسان کو چڑچڑا بنا رہی ہیں، عین اسی طرح فطرت کی نرم آوازیں انسانوں کو سکون بخش رہی ہیں۔ سالوں سے جاپان کے ساحل پر انسانی باڈی سے بھری ہوئی پر اسرار کشتیاں نمودار ہو رہی ہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آتی ہیں اور ان میں موجود لوگ کیسے مرتے ہیں، جن میں سے اکثر کی باڈیز جاپان تک پہنچتے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتی تھیں۔ ابتدائی طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کشتیاں شمالی کورین ماہی گیروں کی ہوتی ہیں اور مرنے والے بھی شمالی کوریا کے ماہی گیر ہی ہوتے ہیں، لیکن اب ماہرین نے سیٹلائٹس کے ذریعے ان کشتیوں کے روٹس اور دیگر پہلوؤں پر تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر چینی ماہی گیر ہوتے ہیں جو انتہائی خستہ حال کشتیوں پر طویل سفر کر کے شمالی کوریا کی سمندری حدود میں مچھلیاں پکڑنے آتے ہیں، لیکن ان کی کشتیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر سکیں، لہذا وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کر ان کے قابو سے باہر ہو جاتی ہیں اور پانی کی رو پر بہتی چلی جاتی ہیں۔ ان کشتیوں کو جاپان کے ساحل تک پہنچنے میں مہینے لگتے ہیں۔ اس دوران ان میں موجود ماہی گیر فاقوں سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر کے ڈھانچے ہی جاپانی ساحل تک پہنچ پاتے ہیں۔ 2017 میں اسی طرح کی 100 کشتیاں جاپان کے ساحل پر آئی تھیں، جن میں سے مجموعی طور پر 35 باڈیز برآمد ہوئی تھیں۔ اس سے پچھلے سال 66 کشتیاں جاپانی ساحل پر پہنچی تھیں۔ دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان بن محمد نے نائجیریا کی خاتون اور اس کے 4 نومولود بچوں کے میڈیکل بل ادا کر کے ان کی ہاسپٹل سے جان چھڑوا دی۔ بچوں کے والد نے بتایا کہ ان کے پاس خاندان کے لیے کوئی انشورنس نہیں تھا اور بچوں کی پیدائش سے لے کر ڈسچارج تک ہاسپٹل اخراجات 4 لاکھ درہم سے زائد ہو چکے تھے۔ ایسے میں دبئی میں مقیم افراد نے ان کی مدد کی، لیکن صرف 42,000 درہم ہی جمع کیے جا سکے۔ اس صورتحال میں دبئی کے ولی عہد آگے آئے اور اپنے دفتر کو حکم دیا کہ وہ اس غریب خاندان کی مدد کرے۔ ہفتے بھر میں صرف 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی دل کی دھڑکن اچانک رکنے کا خطرہ 12% بڑھا دیتی ہیں۔ چینی ماہرین نے ایک تفصیلی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ جو لوگ ہفتے میں صرف 4 اونس یعنی 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی کھاتے ہیں، ان میں دل کے دورے کا خطرہ 12% زیادہ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے کا موٹاپے، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے تعلق ثابت ہو چکا ہے۔ ماہرین نے 23 وسیع مطالعات کا ڈیٹا استعمال کیا جو مجموعی طور پر 13 لاکھ سے زیادہ افراد سے حاصل کیا گیا تھا۔ ان میں سے 5,62,445 افراد اور دل کے لیے نقصان کا باعث بننے والے 36,727 واقعات پر تلے ہوئے کھانوں اور دل کی خرابیوں میں تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ تلے ہوئے کھانوں اور اموات کے مابین تعلق معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان مطالعات میں 7,54,873 رضاکار شریک تھے۔
جبکہ 85,906 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں ان میں ایسی چیزیں کم کھانے والوں کے مقابلے میں دل کی سنجیدہ تکالیف کا خطرہ 28%، دل اور شریانوں کے امراض کا خطرہ 22%، جبکہ دل کے دورے کا خطرہ 37% زیادہ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی تنظیم آکسفیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران انڈیا کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں 13 کھرب کا اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا سمیت دنیا بھر میں امیروں اور غریبوں کے درمیان تقسیم میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا کے سر فہرست 11 ارب پتیوں کی دولت میں گزشتہ 10 ماہ میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ انڈیا کی دیہی ملازمت گارنٹی اسکیم کو 10 سالوں تک بخوبی چلایا جا سکتا ہے۔ ان 11 ارب پتیوں کی رقم سے انڈیا کی وزارت صحت کے اخراجات بھی 10 سال تک چلائے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جہاں انڈیا کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، وہیں لاک ڈاؤن کے پہلے 2 مہینوں میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی غیر منظم سیکٹر میں نوکریاں ختم ہو گئیں۔ امیروں نے اس دوران اتنے پیسے کمائے کہ انڈیا کی کل 1 ارب 38 کروڑ کی آبادی میں ہر ایک کے حصے میں 94,000 روپے سے زیادہ آ سکتے ہیں۔ آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق اپریل میں انڈیا میں ہر گھنٹے کے دوران 1,70,000 لوگوں کی نوکریاں جا رہی تھیں، جبکہ امیروں کو بے تحاشا آمدنی ہو رہی تھی۔ لاک ڈاؤن میں انڈیا کے ارب پتی 35% مزید امیر ہو گئے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں۔ کیا یہ اس وقت کی حکومت کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ رپورٹ میں انڈیا کے سب سے امیر انسان مکیش امبانی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے وبا کے دوران 1 گھنٹے میں جتنا کمایا ہے، اتنا کمانے کے لیے ایک غیر ہنرمند مزدور کو 10,000 سال لگیں گے، جبکہ جتنا وہ 1 سیکنڈ میں کماتے ہیں اتنا کمانے کے لیے ایک مزدور کو کم از کم 3 سال لگیں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔